الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواہ ابن ماجہ۔ میرے محترم و مکرم سامعین، آپ کو آج کا موضوع تو معلوم ہوگا، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ زمر کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے اپنی رحمت کو وسعت دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے وہ تمام بندے، چاہے مسلمانوں میں سے ہو یا کافروں میں سے ہو، جنہوں نے اتنے بڑے گناہ کر رکھے ہوں کہ وہ بالکل اپنی مغفرت سے نا امید ہو گئے ہوں، گناہوں سے آلودہ ہوں، شرک کی برائی ان میں پھیلی ہوئی ہو، اس کے باوجود وہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اکبر آیت فرجا فی القرآن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام ابن کثیر عبداللہ ابن مسعود کے اس قول کو نقل کرتے ہیں جس میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی آیت اگر کوئی ہے تو وہ یہ سورہ زمر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، یعنی ایک وہ آدمی جو گناہوں میں اس قدر آلودہ ہو چکا ہے، اس قدر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ اب اسے یہ خوف لاحق ہے کہ میرا کیا بنے گا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کی اس آیت کو دیکھ لے تو وہ کبھی بھی اس بات سے نا امید نہیں ہوگا کہ میری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی اس آیت کو یا ان آیات کو قرآن کی سب سے زیادہ تسلی بخش، حوصلہ افزا، ہمت بڑھانے والی، امید پیدا کرنے والی، اللہ کی رحمت کو کامل طور پر بیان کرنے والی آیات سمجھا کرتے تھے۔ اب اگر آپ ان آیات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یا عبادی کر کے خطاب کیا ہے۔ یہ عبادی کا خطاب مسلمانوں کو نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ قرآن کا ان آیات میں سیاق و سباق دیکھیں گے تو خاص طور پر یہ آیات جن کو خطاب کرتی ہے وہ آپ علیہ السلام کے وہ مخاطبین تھے جو مشرک تھے، اور مشرک بھی معمولی درجے کے نہیں، وہ خود اعتراف کرتے تھے کہ ہم نے بے انتہا قتل کیے ہیں، ہم نے بہت زیادہ برائیاں کر رکھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے کے بعد بھی ہمارے وہ گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ بندے کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خوب زیادتی کی ہے، خوب خدا کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عباد کہہ کر پکار رہے ہیں۔ یہاں ہمیں کچھ قرآن کے اسلوب سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگوں کو پاتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم ان کو گناہوں میں دیکھ کر بسا اوقات طنز و تشنیع کا انہیں نشانہ بنا دیتے ہیں، یا ہمارا تبلیغ اور بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جو اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے۔ ہم قرآن کی ان آیات کو دیکھیں، یہاں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی معمولی درجے کی نہیں، شرک، قتل نفس جیسے گناہ انہوں نے کر رکھے ہیں۔ ان تمام گناہوں میں آلودہ ہونے کے باوجود اللہ ان کو خطاب کرتے ہیں تو اس طرح کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ تو ان آیات سے ایک داعی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو وہ دعوت دینے کے لیے جاتا ہے وہ اس کے غصے کا، وہ اس کے طنز و تشنیع کا محل نہیں ہے، وہ اس کی شفقت کا، اس کی رحمت کا، اس کی محبت کا محل ہے کہ محبت سے اس بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، امام ابن کثیر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا جو قصے سنا رہا تھا، یعنی ایک مجمع اس کے سامنے لوگوں کا تھا جن کو وہ کچھ قصے اور واقعات سنا رہا تھا، اور وہ واقعات اس طرح کے تھے کہ یذکر النار والاغلال، وہ اللہ کی آگ سے لوگوں کو ڈرا رہا تھا، گناہ گاروں پر جو طوق اور سلاسل کا سلسلہ جاری ہوگا روز آخرت اس سے لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ جب عبداللہ ابن مسعود کا وہاں سے گزر ہوا تو عبداللہ ابن مسعود نے اس سے روک کر کہا، یا مذکر، اے نصیحت کرنے والے، لما تقنط الناس، تم لوگوں کو خدا کی رحمت سے نا امید کیوں کر رہے ہو؟ ان کے سامنے یہ آیات پڑھو جو سورہ زمر کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ سے نا امید نہ کرو، لوگوں کو اللہ کی آگ اور جہنم نہ سناؤ، لوگوں کو اللہ کی رحمت بیان کرو کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے گناہ بندوں کو بھی عبادی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو بالکل پریشان نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ طالبات ہیں، آپ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ الذنوب پر الف لام داخل ہے، اور الف لام کی کئی ساری اقسام ہیں جن میں سے ایک استغراقی ہے۔ استغراقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر الف لام داخل ہو اس کے تمام افراد کو وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ان اللہ یغفر الذنوب کا ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر تمام گناہ خود آ گئے، اس کے باوجود جمیعاً کا اللہ اضافہ کر کے مزید تسلی دیتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا گناہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح قہار ہے، جس طرح اللہ عزیز ہے، بالکل اسی طرح اللہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جس کا واضح ثبوت سورہ زمر کی یہ آیات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور یہ در حقیقت ہمارے لیے فرماتے ہیں، ہمارا تبلیغ کا طریقہ اور طرز یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم کچھ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود کچھ اللہ کا تعارف رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جو بالکل اللہ سے غافل ہیں یا جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم بسا اوقات جب ان کو تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا طرز اور رویہ بالکل الگ اور مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتے ہیں۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا اس بات کا کہ اگر ہماری تبلیغ کا انداز تھوڑا سا مختلف ہو جائے تو جو سامنے ہمارا مخاطب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا تھا، اب تو بالکل نہیں پڑھوں گا۔ یعنی ہم اپنی گفتگو سے اسے اسلام کے قریب نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اسلام سے اور متنفر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے بندوں کو مایوس کیا توبہ سے، من بعد ھذا، اللہ کے اس واضح پیغام کے بعد، فقط جحد کتاب اللہ، اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے کہ اب تو تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی،
تم نے اتنے گناہ کیے، اب تم کیسے بخشا جاؤ گے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ حضرت ابن عباس ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ان آیات کے پڑھنے کے بعد بھی تمہارا طرز تبلیغ اس طرح ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے قریب نہیں دور کر رہے ہو، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں نہیں نفرت بٹھا رہے ہو، تو تم نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہے۔ تو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تبلیغ اور دعوت کے آداب کیا ہیں۔ دیکھیں ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں، تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ خود جب شفیق اور شفقت کرنے والے ہیں، وہ اپنے گناہگار بندوں کو اس طرح خطاب کرتے ہیں کہ تم میرے ہی بندے ہو، اگرچہ کتنا ہی ظلم تم نے اپنے اوپر کر رکھا ہو، تو ہم اللہ اور اس کے رسول ہی کے تو نمائندے ہیں، ہمیں بھی تبلیغ میں وہی طرز اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں سکھا رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، مشکات کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے جو آپس میں دوست تھے۔ دیکھیں یہ احادیث، یہ روایات، یہ اقوال، یہ در حقیقت ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ہم ان میں سے اپنے لیے سبق نکال دیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے۔ اب دیکھیے وہ دو دوست تھے آپس میں، لیکن روایات بتاتی ہیں ایک ان میں سے بڑا عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا۔ دوسرا گناہ گار آدمی تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ وہ جو بھلا دوست تھا، عبادت گزار، وہ اپنے اس دوست کو دعوت دیتا اور کہتا اللہ سے ڈرو، جو کام تم کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ وہ ہر مرتبہ اس کو ایک ہی جواب دیتا، خلینی و ربی، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دو۔ لیکن وہ جب اس کو دیکھتا وہ کہتا جو کام کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے، ہم کسی کو دیکھیں تو اسی طرح ہمیں اس سے گناہوں سے روکنا چاہیے۔ مسئلہ اس بات میں نہیں ہے، مسئلہ آگے آنے والی بات میں ہے۔ جب اس عبادت گزار نے اپنے اس دوست کو ایک روز بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اب وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ولا یدخلک الجنہ، بخدا تمہیں خدا معاف نہیں کرے گا، نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ وہ کہتا کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تم نے فیصلہ کر دیا دنیا میں کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ خیر زمانہ گزرا، ان دونوں ہی دوستوں کا انتقال ہو گیا۔ روایات بتاتی ہیں جب وہ خدا کے حضور پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار بندے کو خطاب کرتے ہوئے کہا تو اگرچہ گناہ گار تھا لیکن تو میری رحمت پر یقین رکھتا تھا۔ اور دوسرے والے دوست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو عبادت گزار تھا لیکن تو لوگوں کو میری رحمت سے دور کرتا تھا، کیا تو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے ان تحضر علی عبدی رحمتی، کہ میرے بندے پر میری رحمت کو پابند اور بند کر دے؟ کہا میں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کہ دنیا میں تو یہی تو کرتا رہا، تو خود عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو مجھ سے قریب کرنے کے بجائے تو مجھ سے لوگوں کو متنفر کرتا، میری رحمت کو محدود بتاتا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دوستوں میں سے عبادت گزار کے متعلق حکم دیا اذهبوا به الى النار، اس عبادت گزار کو تو آگ میں لے جاؤ۔ خود عبادت کرتا تھا، میری رحمت سے لوگوں کو نا امید کرتا تھا، اور اس گناہ گار دوست کے لیے کہا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اب چونکہ گناہ کرنے لگ جائیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا بس اللہ کی رحمت سے امید لگا دیں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کریں، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی وسعت بتائیں، بندوں کے ساتھ اس کی محبت کو بیان کریں تاکہ لوگ اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے دور نہ ہو، اسلام سے محبت دلائیں، اسلام کے قریب کریں۔ تو یہ ہے ایک دعوت کا طریقہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ لیکن آگے آنے والی آیات مزید کچھ باتیں ہمیں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، پہلا کام تو تمہیں یہ کرنا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور وہ ایسا قادر ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن یہ گناہوں کو بخشنے کی مہلت کب تک ہے؟ اور اگر میں گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہوں اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ آگے اس کا طریقہ بتاتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔
اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری زیادتیوں کو، تمہاری نافرمانیوں کو، تمہاری بغاوت کو معاف کر دے، تو پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، لوٹ آؤ۔ رجوع کیسے کرو؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے تابعدار بن جاؤ۔ اب تک جو نافرمانیاں کرتے رہے اس کو چھوڑ دو، جو اللہ کے احکامات توڑتے رہے اس کو شروع کر دو، جو عبادات نہیں کر رہے تھے اختیار کر لو، جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے طریقہ اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو۔ ان آیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے چلے جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ قرآن کا اصول نہیں ہے، بلکہ قرآن گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کو شرط بتاتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو توبہ کرے، اور توبہ یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ اور پھر دماغ کے اندر گناہوں کے منصوبے ہیں، سود پر کاروبار ہو رہا ہے اور استغفر اللہ، ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلا ہے اور گناہ کے منصوبے ذہن کے اندر ہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے نام پر مذاق ہے، معاف کیجیے گا۔ توبہ کا اصول جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ سورہ فرقان کے اندر ہے، من تابا، جس نے توبہ کی۔ توبہ کا معنی رجع، رجوع کر لیا، یعنی جو کچھ پہلے کرتا رہا اس کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا، یا اللہ جو کچھ کرتا رہا آج اس کو چھوڑتا ہوں، تیری بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہوں، جو کہے گا میں کروں گا۔ وعمل صالحا، تو اللہ کہتا ہے عمل صالح کرنا ہے۔ توبہ کر لی، اب عمل صالح کر لو، جو یہ کام کرے گا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس نے حقیقی توبہ کی، توبہ کا حق ادا کیا۔ تو سورہ فرقان کی اس آیت سے ہمیں توبہ کا طریقہ اور توبہ کی شرائط معلوم ہو جاتی ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ توبہ، سب سے پہلے جس گناہ میں ملوث تھے فوراً چھوڑ دیا جائے۔ صرف چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جو گناہ کر رہے تھے اب اس کے بدلے میں عامل صالحا، نیک عمل بھی کرنا ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنا ہے اس پر ندامت کے ساتھ، اور پھر نیک عمل کو اختیار کرنا ہے۔ جو یہ کام کرے گا خدا کہتا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس نے پکی توبہ کی ہے، اب اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان کیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو، اور متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے اسلموا لہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کے تابع دار بن جاؤ، اس کے آگے اپنے گناہوں کے ہتھیار ڈال دو اور اس کی تابع داری کو قبول کر لو۔ یہ انابت الی اللہ اور سرنڈر اور تابع داری کرنے کی مہلت کب تک ہے؟ من قبل ان یأتیکم العذاب، عذاب کے آ جانے سے پہلے پہلے۔ اب آپ اس کو ایمان والوں کے لیے اور لوگوں کے لیے موت سمجھ لیجئے، چونکہ ان آیات کے مخاطبین حضور کے زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے براہ راست نبی کو جھٹلایا تھا، اس لیے یہاں پر عذاب کا لفظ ہے۔ ہم سمجھ لیں موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم نے جتنے گناہ کر رکھے ہیں اس سے معافی چاہتے ہیں، تو انابت الی اللہ واسلموا لہ۔ لیکن اب سوال یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں آج ارادہ کرتا ہوں کہ توبہ کرتا ہوں، سارے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، اب میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہوں، اس کے تابع داری اختیار کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کس سے پوچھوں؟ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ قانون کیا ہے جو مجھے انابت سکھائے گا؟ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، میں خود بتاتا ہوں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس کی تابع داری اختیار کرنی ہوگی۔ وہ تابع داری کیسے سیکھوں؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس بہترین کلام کی اتباع کرنے لگ جاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، وہ نہیں ہے مگر قرآن۔ تو اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ انابت اور تابع داری ہے۔ انابت اور تابع داری سیکھنی ہے تو اتباع قرآن کے ذریعے سیکھی جائے گی۔ یہ اس قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا خود جواب دے دیتا ہے۔
یا میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے تو میں اپنی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اسی طرح طلباء کو بھی پڑھاتا ہوں، بس اب اس لیے میری کتاب کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں ایک بات کو اتنی بار ریپیٹ کرتا ہوں اس خیال سے کہ ان کے بات ذہن میں اتر جائے۔ تو معاف کیجیے گا میری تکرار کا کہ میں بار بار بات کو دہرا رہا ہوں، بس مقصد یہ ہے کہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے انابت کا طریقہ بھی بتایا، اور انابت سیکھو گے کیسے وہ بھی بتا دیا کہ قرآن سے۔ اب قرآن کے ساتھ ہمارا جو اسلوب اور طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بس عربی پڑھتے چلے جاؤ، اور رمضان آئے تو 5 قرآن ختم کر دو، تراویح میں سنتے چلے جاؤ، کچھ نہیں پتہ کیا پڑھا جا رہا ہے، قاری کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اس میں 2 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بہت دلچسپ گفتگو تھی۔ وہ یہ تھی کہ ایک بزنس مین آدمی تھا، اور جو اس کے سامنے بات کر رہا تھا وہ ایک عام آدمی، اس کے آفس میں کام کرتا ہوگا۔ تو اس آفس میں کام کرنے والے آدمی نے اس بزنس مین سے کہا، میں روز آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ آفس میں آتے ہیں اور قرآن کو چومتے ہیں۔ تو کہا یہ عجیب بات کی ہے، میں مسلمان ہوں، قرآن کے ساتھ میری محبت ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان قرآن کو چومتا ہے۔ کہا بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن کو چومتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ پڑھی بزنس کی کتابیں ہیں اسے آپ پڑھتے ہیں؟ بولا بالکل، میں بزنس کی کتابیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں سمجھ کر بزنس کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج تمہارے سامنے کامیاب بزنس مین کھڑا ہوا ہے، میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں، ان سے بزنس کے طریقے سیکھتا ہوں اور آج ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، کامیاب بزنس مین بننے کے لیے تو آپ کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ایک کامیاب مسلمان بننے کے لیے صرف چومنے پر اکتفا کر رکھا ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ تو ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم قرآن کو چومتے ہیں، ایک قیمتی غلاف میں لپیٹتے ہیں اور بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں، یہ ہم قرآن کا انتہا درجے کا ادب سمجھتے ہیں۔ بچی کو گھر سے رخصت کرنا ہوتا ہے، قرآن اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ جب کوئی جھگڑا پیش آ جاتا ہے 2 لوگوں کے درمیان تو قرآن کو تصفیے کے لیے درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے، آؤ اس کی قسم کھا لو۔ ماں اپنی بچی کو رخصت کرتی ہے تو ایک قیمتی قرآن خرید کر دے دیتی ہے، نہ بچی کو پتہ ہوتا ہے ماں نے کیا دیا ہے، نہ وہ کبھی کھول کر دیکھتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا بدترین سلوک ہے۔ قرآن کی بے ادبی صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن کا مذاق بنا دیا جائے، قرآن کی بے ادبی صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کا جس طرح باہر کے لوگ مذاق بناتے ہیں وہ کر دیا جائے، قرآن کی بے ادبی یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن کو اتارا گیا تھا اس مقصد کو نہ سمجھا جائے، اس مقصد کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا تھا لعلکم تعقلون، کہ تم اس کو سمجھتے، ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا تھا کہ تم اللہ کی آیات میں غور و تدبر کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی واضح نصیحت خدا کی طرف سے ان کے پاس آ گئی ہے، اتنا واضح پیغام خدا نے بتا دیا ہے، خدا کس چیز سے راضی ہوتا ہے قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے قرآن نے کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف قرآن کو چومنا نہیں ہوگا، ہمیں قرآن کو صرف عمدہ غلاف میں لپیٹ کر اوپر جگہ پر نہیں رکھنا ہوگا، صرف رمضان کے دنوں میں قرآن کو پڑھتے اور پڑھتے نہیں چلے جانا ہوگا، قاری کی قرات سنتے اور سنتے نہیں چلے جانا ہوگا، بلکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو سمجھا جائے۔ یہ اس زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد زمین پر کوئی خدائی پیغام اترنے نہیں والا۔ اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر ہم خدا کے تابع دار بننا چاہتے ہیں تو واحد ذریعہ، واحد کتاب، واحد قانون وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس بہترین کلام کی پیروی کرو جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اللہ اس کو بہترین کلام کہتا ہے، احسن الحدیث اس کو بیان کرتا ہے۔ انہی آیات کے آگے جا کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو واضح طور پر بتا دیا گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی، انابت اللہ کے ذریعے۔ انابت کیسے سیکھو گے؟
قرآن کے ذریعے۔ یہ مہلت کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ موت سے پہلے پہلے رجوع کر لو گے توبہ قبول کر لی جائے گی، موت کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے، اب خدا کے سامنے حاضر ہو گئے بغیر کسی توبہ کے، بغیر کسی انابت کے، بغیر تابع داری کے، اب حسرت کر رہے ہیں، یا اللہ ہم نے تو وقت کو گزار دیا، ہم نے تو اللہ کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، افسوس اب کیا بنے گا۔ آپ ذرا اس احوال کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے اور آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ تصور کیجئے جہاں اب کچھ عمل کرنے کی مہلت ختم ہو گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہم طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، ہم امتحان بھی دیتے ہیں۔ آپ کو امتحان سے پہلے پہلے سبق کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، گائیڈز حاصل کرنے کی، شروحات دیکھنے کی، استاد سے سوال کرنے کی پوری مہلت ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لیجئے، جو اہم مقام لگتا ہے اس کو پڑھ لیجئے، جس کی نشاندہی کی گئی تھی اس کو دہرا لیجئے، شروحات دیکھ لیجئے، پوری مہلت ہے۔ یہ مہلت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب امتحان ہال میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ امتحان ہال میں جو ہی آپ داخل ہو گئے، اب کسی بھی سوال کے جواب کو دیکھنے کی مہلت باقی نہیں رہی، اب کسی سوال کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اب امتحان ہال میں آپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اور اساتذہ کی جانب سے بنایا ہوا سوالیہ پرچہ ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے وہ سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے سے گزرے تھے لیکن آپ نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا، وہ اہم مقامات جن کی استاد نے نشاندہی کی تھی لیکن آپ نے ان پر توجہ نہیں دی، میں نے ان پر توجہ نہیں دی۔ اب میں حسرت کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ سوالات ہیں جن کو اہم بتایا گیا تھا، یہ تو وہ سوالات ہیں جو میرا دوست اور ساتھی پڑھ کر سمجھا رہا تھا، میں نے اس وقت غفلت برتی، آج یہ سوال امتحانی صورت میں آ چکا ہے اور میرے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوائے حسرت، افسوس کے اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کا موقع، یہ اللہ کی تابعداری اختیار کرنے کا موقع موت تک ہے۔ جو ہی موت آ گئی اب مہلت ختم ہو گئی، اب جو تیاری کا موقع تھا وہ ختم۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں اور ان کے قول نقل کرتے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ایک موقع اور دے، تو دیکھے گا ہم کیسے ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہے گا میری آیات تمہارے پاس آئی تھی فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ بِهَا، تم نے ان کی تکذیب کی، تکبر کیا، اس وقت نہیں سمجھا، اس وقت جواب نہیں سیکھا۔ آج مہلت ختم ہو چکی ہے، اب حساب ہے عمل نہیں، کل عمل تھا حساب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مہلت ہے وہ آنکھ بند کرنے سے پہلے پہلے تک ہے۔ اگر جہاں آنکھ بند ہو گئی پھر وہ سمجھنے کا، وہ سیکھنے کا، وہ قبول کرنے کا موقع ختم۔ اب اگر نہیں قبول کیا، نہیں مانا تو سوائے حسرت کے ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اللہ نے جو اسلوب اپنی طرف رجوع کرنے کا بیان کیا ہے اس کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ موت کب ہے، ہمیں نہیں پتہ موت کب ہے، لہٰذا ہر گھڑی توبہ کی گھڑی ہے۔ ہاں اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ 5 سال بعد توبہ ہے تو ٹھیک ہے، جب 5 سال پورے ہونے لگیں گے اس سے ایک دن 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موت کا علم اللہ نے پوشیدہ کر دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ کہ کب موت ہے، کب اللہ کی طرف حاضری ہے، لہٰذا ہر گھڑی ہمیں توبہ کرتے رہنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بے انتہا پسند ہے۔ تو گناہ کرنا یہ کوئی یوں تو ویسے ہم کہتے ہیں گناہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن حضور کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ گناہ ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گناہ پر ہم برقرار رہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں ندامت اور پشیمانی نہ ہو۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ گناہ تو ہوگا کیونکہ انسان ہے، لیکن توبہ کر کے میری طرف فوراً رجوع کر لے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو میں اور آپ عہد کر لیں کہ آج ہی اللہ سے توبہ کریں گے اور توبہ اس طریقے پر کریں گے جو سورہ فرقان میں بیان کیا ہے۔
توبہ بھی کرنی، وعمل صالحا فوراً نیک اعمال بھی شروع کر دینے ہیں، تاکہ وہ مہر جو اللہ نے لگائی ہے کہ یہ ہے حقیقی توبہ کرنے والے، وہ ہمارے حق میں بھی ثابت ہو جائے۔ میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔